السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ساتھیوں آپ لوگ؟ الحمدللہ آج جو ہم اسٹوری لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں قرآن کریم سے، وہ ہے نیل کا تحفہ۔ آج ہم جانیں گے کہ قرآن کریم میں دریائے نیل کا کیا قصہ بیان ہوا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، سرزمین مصر میں دریائے نیل کے کنارے کنارے آبادیاں تھیں۔ انسان ہمیشہ سے جب آباد ہوا پانی کے ذخیرے کو ہی تلاش کیا، کیونکہ پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں۔ دریائے نیل کے ایک کنارے پر غریب بستیاں تھیں، جبکہ دریا کے دوسری سمت بادشاہ فرعون کے محلات اور اس کے وزیر آباد تھے۔ ان دونوں غریب اور امیر بستیوں کے درمیان صدیوں سے بہتا دریائے نیل تھا۔ فرعون ایک ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ ایک دن فرعون نے دربار میں اپنا خواب بیان کیا۔ خواب سن کر دربار میں موجود نجومیوں اور کاہنوں نے اسے تعبیر بیان کی کہ آپ کی بادشاہت میں بنی اسرائیل کے گھرانے میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی بادشاہت کا خاتمہ کرے گا۔ فرعون نے نجومیوں کی بات سن کر اعلان کروا دیا کہ آج سے بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ فرعون کے کارندے لڑکیوں کو تو زندہ چھوڑ دیتے، لیکن لڑکوں کو نجومیوں کی تعبیر کے خوف سے مار ڈالتے۔ انہی سخت وقتوں کی بات ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوا، لیکن بچے کی والدہ شدید خوف میں مبتلا تھیں کہ اگر بادشاہ کے کارندے کو اس لڑکے کی پیدائش کا علم ہو گیا تو مار ہی نہ ڈالیں۔ بچے کی والدہ اسی پریشانی میں مبتلا تھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی تدبیر بچے کی والدہ کے دل میں الہام کی کہ اپنے بچے کو صندوق میں ڈال کر دریائے نیل کے سپرد کر دیں۔ وہ پہلے ہی پریشان تھیں، کچھ سجھائی نہ دیتا تھا کہ بچے کو کہاں چھپائیں، لہٰذا جیسے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دل میں الہام ڈالا وہ یہ کام کر گزریں۔ لیکن وہ ماں تھی، بچے کو کیسے بھول سکتی تھی؟ قریب تھا کہ دل قابو میں نہ رہے اور ساری بات بتا دیں کہ انہوں نے اپنا لخت جگر دریائے نیل کے سپرد کر دیا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ بچے کو دریائے نیل کے سپرد کرنے کا الہام کیا، بلکہ ماں کے دل کو مضبوط بھی رکھا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر خوف یا رنج غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں۔ بچے کی والدہ نے بچے کو دریائے نیل کے سپرد کرنے کے بعد اپنی بڑی بیٹی سے کہا کہ صندوق کے پیچھے پیچھے جائیں اور دیکھتی رہیں کہ صندوق کی منزل کون سی ہے۔ بہن چھپتی چھپاتی صندوق کے پیچھے پیچھے دریا کے کنارے کنارے چلنے لگیں تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ صندوق غریب آبادیوں کو پار کرتا اور فرعون کے محلات کی جانب رواں دواں تھا۔ فرعون کے کارندوں نے جب دیکھتا صندوق دیکھا تو بہت حیران ہوئے کہ آخر دریائے نیل کے صندوق میں کیا ہے۔ صندوق محل میں لایا گیا۔ محل کی ملکہ فرعون کی بیوی نے جب صندوق کھولا تو ننھے معصوم بچے کو صندوق میں پایا۔ فرعون نے فوراً خواب کی تعبیر کے خوف سے اسے قتل کرنے کے احکامات جاری کیے۔
لیکن ہوا یہ کہ وہ رب کہ جس نے بچے کی والدہ کے دل میں الہام کیا تھا کہ صندوق نیل کے حوالے کریں، اسی رب اعلیٰ نے فرعون کی بیوی آسیہ سلام علیہا کے دل میں ننھے بچے کی محبت ڈال دی۔ وہ کسی صورت بچے کو خود سے جدا کرنے پر تیار نہ تھیں۔ وقالت امرأۃ فرعون، اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اور یہ لوگ شعور نہیں رکھتے تھے۔ فرعون اپنی بیوی کے آگے بے بس تھا، کچھ نہیں معلوم تھا کس کا بچہ ہے، کہاں سے آیا ہے۔ وہ بچہ توکل اور تدبیر کا حسین امتزاج دریائے نیل کا تحفہ تھا، جو اب آسیہ سلام علیہا کی گود میں تھا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد بچے کو بھوک کا احساس ستانے لگا۔ بچے کو بے چین دیکھ کر ملکہ آسیہ سلام علیہا بھی بے چین ہو گئی۔ محل میں ہر سمت ہلچل مچ گئی۔ کوئی تدبیر کہ بھوک سے روتا بچہ چپ ہو۔ دایا کے بندوبست کرنے کے احکامات جاری کیے گئے۔ کتنی ہی خواتین پیش کی گئیں لیکن بچے کو قرار نہیں۔ کتنی ہی دایا حاضر ہوئی لیکن بچے کو سنبھالنے میں ناکام ہیں۔ محل میں سب بے بس ہیں۔ اس ساری صورتحال کا اندازہ لگا کر بچے کی بہن محل کے کارندوں سے کہتی ہیں، میں ایک دایا کو جانتی ہوں، انہیں بچوں کو سنبھالنا خوب آتا ہے، اجازت ہو تو حاضر کروں، وہ یقیناً اس بچے کی خیرخواہ بھی ہوں گی۔ فقالت بل ادلکم، کہنے لگی کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے اور ہوں بھی وہ اس بچے کے خیر خواہ۔ محل کے کارندوں نے پوچھا، لڑکی تمہیں کیا معلوم وہ واقعی بچے کی خیر خواہ ہوگی؟ بچے کی بہن نے حکمت سے جواب دیا، وہ غریب گھرانہ ہے اور بادشاہ سے اپنی خدمات کے صلے میں اجرت لینا چاہیں گے، اس لیے بچے کی خیر خواہ ہوں گے۔ محل کے پریشان حال بے بس لوگوں کی اجازت ملتے ہی بچے کی بہن بھاگتی بھاگتی ماں کے پاس لوٹتی ہیں، مقرار ماں کو بھائی کی خیریت کی اطلاع دیتی ہیں۔ پھر ماں کو لے کر محل میں حاضر ہوتی ہیں اور بادشاہ کے کارندوں سے کہتی ہیں، یہ نئی دایا ہیں۔ روتا ہوا بچہ جیسے ہی نئی دایا کی گود میں ڈالا گیا، ماں کی خوشبو پا کر گویا سکون ہی سکون پا گیا۔ یہ سکون اللہ پر توکل کی خوبصورت داستان تھا۔ فرددناہ الی امہ، پس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف واپس پہنچایا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور آزردہ خاطر نہ ہوں اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کیا آپ جانتے ہیں نیل کا یہ تحفہ موسیٰ علیہ السلام تھے کہ جن کی پرورش اب بڑے ناز و نعم میں خود دشمن کے محل میں ہوئی، لیکن گود والدہ کی تھی، جس خوف کی وجہ سے فرعون نے سینکڑوں بچوں کو قتل کیا۔ اسی بچے کی ماں نہ صرف یہ کہ بچے کی دیکھ بھال کر رہی تھی بلکہ بادشاہ سے اپنے ہی بچے کی خدمت کی اجرت بھی وصول کر رہی تھی۔ اس قصے سے معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت بندوں کو ڈھانپے ہوئے ہے۔ ہر حالت میں اور ہر لمحے میں ماں نے جس ظالم جابر سے بچنے کے لیے نیل میں ڈالا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت اسی ظالم و جابر کے محل میں لے گئی۔
ماں کے پاس اللہ پر توکل کے علاوہ کچھ نہ تھا، اور رحمت برسی تو یوں کہ قصر شاہی میں تربیت ہو رہی ہے اور دایا بھی ماں ہی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، سبحان اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔